ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 نومبر 2013 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالامان سے پروگرام راہ خدا کی ایک نئی سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری اس نئی سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جو بفضل ہی تعالیٰ آپ کی خدمت میں لائیو پیش کرنے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے۔ اور حسب سابق آج کے یہ پروگرام بھی انٹریکٹیو ہے، یعنی ہمارے موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعہ ہمارے علماء کرام کے پینل میں اس سوال کو پیش کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے جو سیریز چند ایپیسوڈز پر مشتمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس میں ہم حضرت مسیح عیسیٰ ناصری علیہ السلام کی وفات و حیات کے متعلق سے تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس مضمون کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے تعلق سے تمہید کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کے پروگرام میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ان کا میں تعارف کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے پرانے اور ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات و حیات کا عقیدہ 3 لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ اول یہ کہ اس وقت دنیا کا بیشتر حصہ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کی ہونے کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو آسمان پر بجسد عنصری خیال کرتے ہیں اور آخری زمانے میں ان کی آمد کے منتظر ہیں۔ دوسرا یہ کہ مسیحی حضرات کے اس عقیدے سے متاثر ہو کر بعض قرآنی آیات اور احادیث کی غلط تشریحات کر کے جمہور مسلمان بھی اس عقیدے اور اس توہم کے شکار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسم عنصری آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے قرآنی اور احادیث کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات و حیات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کوئی مسلمان آپ کے دعوی مسیحیت کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ہماری اس سیریز میں ہم حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے مسئلے کے تعلق سے تفصیلی رنگ میں روشنی ڈالنے کی حتی الممکن کوشش کریں گے۔ آج ہمارا اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ تو ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ علی احمدیہ علیہ السلام نے سن 1889 کے ماہ مارچ میں بمقام لدھیانہ ربانی الہامات کے تحت جماعت احمدیہ کی بنیاد ڈالی اور آپ نے سعید روحوں کو بیعت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت اسلام اور تقوی اور نیکی کی وجہ سے کثرت کے ساتھ مسلمانوں کا آپ کی طرف رجوع ہونا شروع ہوا، اور اس زمانے کے مسلمانوں کی مذہبی فضا
کافی حد تک آپ کی تائید میں تھی کہ یکایک سن 1890 کے اواخر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر بذریعہ الہام یہ انکشاف ہوا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا، وَجَعَلْنَاكَ مَسِیحَ ابْنَ مریم، یعنی ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم کے طور پر دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب دنیا کے سامنے اس امر کو پیش کیا تو دنیا آپ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئی۔ علماء مسلمین نے آپ پر اور آپ کی جماعت پر کفر کے فتوے لگائے۔ علماء مسلمین نے آپ کے مقابلے پر حیات مسیح کے عقیدے کو ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن آپ علیہ السلام نے بڑی تحدی کے ساتھ وفات مسیح کے مسئلے کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جو یہ رسمی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوں گے، اس سے یہی مراد ہے کہ امت محمدیہ کا ایک فرد مسیحی صفات کو لے کر، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی صفات کو لے کر امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ خیال کرتے ہیں آسمان پر، وہ تو قرآن کریم کی آیات کی روح سے ایک امر محال ہے، بلکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اور اسلام کی زندگی اسی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم، احادیث، عقل و نقل اور تاریخی شواہد سے نہ صرف یہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، بلکہ آپ کا مدفن کشمیر آپ نے ثابت فرمایا ہے۔ تو ناظرین، حیات مسیح کا عقیدہ اسلام میں کہاں سے پیدا ہوا؟ آخری زمانے میں آنے والے مسیح موعود کے لیے احادیث میں جو نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور آنے والے مصلح کے لیے ابن مریم کا لقب کیوں دیا گیا ہے، وغیرہ سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان عنوان پر ہم آج کے ایپیسوڈ میں بتفصیل گفتگو کریں گے۔ اگر ان موضوعات پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کیجیے گا، ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے اپنے سوالات ہمیں ارسال کریں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ عام طور پر جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ احادیث شریف میں جس مصلح کے امت محمدیہ میں آنے کا ذکر ملتا ہے اس کے لیے کہیں ابن مریم، کہیں مسیح اور کہیں مسیح ابن مریم کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جزاک اللہ طارق صاحب۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کے بگڑنے کی جب پیشگوئی فرمائی تو ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بھی ڈھارس دی کہ گھبرانے کی بات نہیں، ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہوں گے، اور نہ صرف مسلمانوں کی اصلاح ہوگی بلکہ تمام اقوام عالم کی اصلاح کے لیے وہ مصلح مبعوث ہوگا، اور اس کے ذریعے سے عالمگیر طور پر اسلام کا غلبہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں احادیث میں جو پیشگوئیاں آتی ہیں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مصلح کا نام کہیں تو ابن مریم رکھا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا، کیا ہی خوش قسمت ہوگے تم جب کہ تمہارے اندر ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں بھی یہ ذکر آتا ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امکم فامکم منکم۔ تو گویا کہ اس میں ان احادیث میں ابن مریم آنے والے مصلح کا نام دیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ مسیح کا ذکر آتا ہے کہ اے مسلمانوں تم بڑے خوش قسمت ہوگے جب کہ مسیح ابن مریم تم میں نازل ہوگا، اور بعض روایات میں عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی آتا ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایات میں 4 دفعہ عیسیٰ نبی اللہ کا نام اس کو دیا گیا۔ تو اس میں دراصل حکمت یہ ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں ایک مشابہت پائی جاتی ہے، وہ اس رنگ میں کہ صاحب شریعت حضرت موسیٰ بھی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے آپ کو آخری کتاب قرآن مجید دی گئی، تو شرعی نبی ہونے کے اعتبار سے مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنتی ہے۔ چنانچہ استثناء باب 18 میں خاص طور پر یہ بائبل میں پیش گوئی موجود ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے بھائیوں میں تجھ سا نبی برپا کرے گا، تو وہاں پر بھی مشابہت دی گئی ہے کہ موسیٰ کے مشابہ ایک نبی آنے والا ہے، گو عظمت شان میں اس سے بڑھ کر ہونے والا تھا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ سورۃ مزمل کی آیت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول مبعوث کیا ہے جو تم پر نگران کے طور پر بھی ہے اور تمہارا گواہ کے طور پر بھی ہوگا، اور جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف یعنی موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت دی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس میں ایک اور بات مد نظر رکھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی مثال دو عورتوں سے دی ہے۔ ایک میں یہ سورۃ تحریم کے آخری رکوع میں اس بات کا ذکر آتا ہے، تو آیتیں لمبی ہے، میں صرف مختصر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک وہ گروہ ہے مسلمانوں کا یا مومنین کا جو فرعون کی بیوی کے مشابہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس واسطے کہ فرعون کی بیوی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، لیکن فرعون اور اس کے ارد گرد کے ماحول سے وہ نکل نہیں پائی تھی، باوجود مومنہ ہونے کے وہ اس ماحول کے اندر ہی رہتی تھی۔ تو ایسے مومنین جو ہیں تو مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اسلام کے شعار کو اپناتے ہوئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام کے پابند بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے خفیف یا گناہ بھی پائے جاتے ہیں جس کے ماحول سے وہ نکل نہیں پائے، لیکن ان کو ہم غیر مومن نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مثال دی ہے، وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا۔ تو یہ ابن مریم بنت عمران سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دوسرے گروہ کو تشبیہ دی ہے کہ ایسے گروہ بھی ہوں گے جو نہایت پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوں گے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی پاکیزہ تھیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آپ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ تو ایسے مومنین بھی ہیں جو انتہائی پاک دامن ہیں اور پاک دامنی سے زندگی بسر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے ہوئے پاکیزہ ماحول میں وہ رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان میں نفخ روح ہوتا ہے جس طرح کہ حضرت مریم میں ہوا تھا، تو گویا کہ ابن مریم بھی پیدا ہوں گے ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ مومنین کے گروہ میں مریم بھی ہوں گے، ابن مریم بھی ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے، وہ بھی اسی مشابہت کو بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بگڑ جائے گی، اور فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ اے مسلمانوں تم بھی ان لوگوں کی ضرور پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جیسے ایک بالشت اپنے دوسری بالشت کے بالکل برابر ہوتی ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے بالکل برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کی مشابہت تم گزشتہ اقوام کی اختیار کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، اور کون ہو سکتے ہیں، تم سے پہلے تو یہی گزر چکے ہیں۔ تو گویا کہ امت محمدیہ کے بگڑنے کی جو حالات ہیں وہ یہود کے مشابہ آپ نے قرار دیے۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ یہود جو ہے وہ 72 فرقوں میں منقسم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے مشابہت امت کی بھی اور ہمارے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موسیٰ علیہ السلام سے دی گئی ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر آنے والا جو موعود تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود جب بگڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 1400 سال کے بعد مبعوث کیا۔ تو اسی مشابہت کو مکمل کرنے کے لیے آنے والے موعود کا نام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم رکھا، یا ابن مریم رکھا، یا مسیح رکھا، یا عیسیٰ رکھا۔ تو یہ مشابہت کی وجہ سے نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا شک ہے تو ماننے میں تمہیں اس مسیح کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا، حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب، خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مشابہتیں، وہ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آتا رہے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے جو متبعین تھے ان پر جو حالات گزرے ہیں بے عین ہی وہ حالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی امت پر، آپ کی جو جماعت ہے اس کے اوپر بھی گزرنے والے تھے، اس واسطے اس کو نام دیا گیا۔ اور نام دینے میں یہ بھی حکمت ہے کہ گویا کہ وہ جو آنے والا موعود اس امت میں آنے والا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوبو پر آئے گا۔ اب دیکھیے یہ بھی اتفاق کی بات ہے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس وقت یہودیوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ تخت داؤد جو ہم سے چھن گیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے دوبارہ وہ تخت داؤد ہمیں عطا کریں گے۔ اور مسلمانوں میں بھی جب ان کی ساری حکومتیں جاتی رہیں تو ان کے اندر بھی یہ تصور تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے تو انہوں نے ہم کو حکومت لا کے دے دینی ہے۔ تو گویا وہ اس تصور میں تھے کہ جو امام مہدی یا مسیح علیہ السلام آنے والے ہیں وہ ہمیں اسی طرح کی جو شان و شوکت جو اسلامی بادشاہوں کی ہے وہ ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ تو گویا یہ بھی ایک مشابہت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتظار وہ کر رہے تھے، لیکن کس رنگ میں؟ تخت داؤدی کو دلانے کے لیے۔ لیکن مسیح علیہ السلام آئے غربت کے حالت میں، انہوں نے کہا کہ میں تو غربت کے یعنی نرمی کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، تخت داؤدی تو انہوں نے دیا نہیں۔ بے عین ہی حضرت مسیح علیہ السلام، مسیح موعود علیہ السلام بھی غربت کے عالم میں آئے جیسا کہ مسیح علیہ السلام آئے۔ تو یہ مشابہتیں ہیں جس کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا نام کبھی تو ابن مریم رکھا، کبھی عیسیٰ رکھا اور کبھی مسیح رکھا۔ تو مسیح علیہ السلام نے اس میں یہی بتایا ہے کہ اس کی مماثلت کو، ظاہری مماثلتیں جو ان کے ساتھ ہو سکتی تھیں، کمزوری کی حالت میں آنا، غربت کی حالت میں آنا، اور پھر اس رنگ میں آنا کہ گویا کہ کوئی بادشاہی آپ کے ساتھ نہیں تھی، کوئی دولت اور حکومت آپ کے ساتھ نہیں تھی، جیسے کہ مسیح علیہ السلام آئے تھے، اسی طرح امت محمدیہ کے آنے والے موعود کو بھی انتہائی غربت کی حالت میں آنا پڑا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی مماثلت کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جیسے وہ غربت کے عالم میں آیا تھا میں بھی غربت کے۔ پھر یہ کہ حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب، خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا۔ کہ دیکھیے بڑا بڑا اچھا حکیم ہو اس کو عام طور پر لوگ جو ہے مسیح کا نام دیتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر دہلی کے بڑے مشہور حکیم گزرے ہیں حکیم اجمل خان، ان کو مسیح الملک کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم اپنے طور پر جب کسی کو مسیح کہتے ہیں یا عیسیٰ کہتے ہیں یا کچھ اور نام دیتے ہیں تو اس کی خوبو اور اس کی جو عادات و اخلاق کے اعتبار سے جو مماثلت پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسیح ہے فلاں یہ، تو انشاءاللہ اس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ اسی طرح سے حضرت نعمت اللہ ولی صاحب کی پیش کی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے 750 سال یا 749 سال کے قریب وہ گزر چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے اشعار میں یہ فرمایا تھا، الف ہے میم و دال میں خوانم، نام نام دار میں بینم، یعنی احمد میں اس کا نام پاتا ہوں اور جو آنے والا موعود ہے اس کے لیے اپنے کہا کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور مہدی وقت و عیسیٰ دوراں ہر دو شاہ سوار راہ میں بینم، کہ مہدی وقت بھی وہی ہوگا اور مہدی وقت اور عیسیٰ دوران دونوں گویا کہ اس کے نام ہوں گے۔ تو آنے والے کا اصل نام ہے احمد، اور اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام غلام احمد نام ہے، لیکن اصل نام غلام جو ہے یہ خاندانی نام چلے آتے ہیں، غلام قادر ہے، غلام مصطفیٰ ہے، غلام مرتضیٰ ہے وغیرہ، لیکن اصل نام آپ کا تو احمد ہی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ جب حدیث میں وہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کا نام آ رہا ہے، مسیح کا نام آ رہا ہے، ابن مریم کا نام آ رہا ہے، تو پھر یہ نام تو صرف عادات و اطوار کے اعتبار سے، ان کے اخلاق اور ان کے خصائل کو اختیار کرنے کے اعتبار سے، ان کے خوبو پر آنے کے اعتبار سے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور ورنہ یہ نہیں کہ بے عینی ہی وہی شخص آئے گا، جبکہ ہم قرآن مجید کی آیات سے، احادیث سے
اور اسی طرح بزرگان سلف کے اقوال سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، دیگر انبیاء کی طرح وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو دوبارہ ان کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس پہ آگے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ان 3 ناموں کو جو آنے والے موعود کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اس میں حکمت یہی ہے کہ آنے والا ان کی خوبو پر آئے گا، ان کے خصائل کے ساتھ آئے گا، وہی اس کے حالات ہوں گے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات گزرے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آنے والا مسیح موعود حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی صفات سے متصف ہو کر آئے گا۔ اسی وجہ سے احادیث میں اس کا نام مسیح ابن مریم رکھا گیا ہے، اور یہ تو عربی زبان کی بلاغت ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ انت اسد، یعنی کہ تو شیر ہے، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ انسان واقع میں شیر ہو گیا، بلکہ اس کی بہادری اس سے مراد لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں مسیح ابن مریم آئیں گے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ آپ کی صفات سے متصف ہو کر امت محمدیہ کا ایک فرد معمور کے طور پر ظاہر ہوگا۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا فَإِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب ابن مریم کو بطور مثال کے یا اس کے مثیل کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس کی بات بیان کی جاتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تیری قوم جو ہے اس سے برگشتہ ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال آج کل کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے کہ جب مثیل ابن مریم کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اصل کا آنا چاہیے، حالانکہ یہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے بائبل میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ملاکی نبی میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے، اور اسی طرح سے انبیاء کے جو صحیفے پائے جاتے ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ مثال کے طور پر 2 سلاطین جو باب ہے تورات کا، اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ایلیا، جس کو ہم الیاس نبی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں کے ساتھ آگ کے بگولوں میں جو ہے آسمان پر چلے گئے، اور یہ پیشگوئی تھی کہ مسیح کے آنے سے پہلے یہ ضرور پھر آسمان سے واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، تو اس وقت لوگوں نے، یہود نے یہ اعتراض کیا کہ تجھ سے پہلے تو ایلیا آنے والا تھا، تو کیسے آ گیا؟ تو حضرت مسیح نے جواب دیا کہ ایلیا تو آ چکا ہے جو یوحنا کے رنگ میں ہے۔ یوحنا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو یوحنا کہا جاتا ہے بائبل کی زبان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یوحنا کے رنگ میں آ چکا ہے۔ تو گویا کہ آسمان پر جانے کا جو تصور یہودیوں میں پایا جاتا تھا ایلیا نبی کے بارے میں، اس کے بارے میں تو مسیح علیہ السلام نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ از خود وہ زمین پر نہیں آئیں گے۔ جو آسمان پر جانے کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی غلط ثابت کیا، اور ان کے آنے کا جو عقیدہ تھا اس کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے آنے سے مراد یہ تھی کہ اس کے خوب اوپر آنے والا تھا جو یحییٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ تو گویا مسیح نے خود یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اس رنگ میں ایک تو ہے کہ جب ہم مسیح کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ٹھٹا بازی شروع کر دیتے، لو جی مرزا غلام احمد صاحب کیسے بن گئے مسیح۔ اور دوسری طرف خود مسیح نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی آسمان پر نہیں جاتا، اور جو آنے کی پیشگوئی اگر پائی جاتی ہے تو اس کے خوب اوپر آنے والا اس کا مثیل ہوا کرتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اور زمانہ بھی یہ تقاضا کر رہا تھا جبکہ مسیحی عقائد اس وقت غلبہ پر تھے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان صلیبی عقائد کو توڑنے کے لیے ایک مسیح ابن مریم کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اس سے مراد یہی تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کی صفات سے متصف ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ قدس کو آزاد کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی آئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلاح الدین ایوبی ابھی بھی آسمان پر زندہ ہے، موجود ہے اور آخری زمانے میں قدس کو آزاد کرنے کے لیے دوبارہ آئے گا، بلکہ اس جیسا بہادر شخص کی ضرورت ہے جو قدس کو آزاد کرے گا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، مکرم عامر صاحب ہیں اور مکرم خیر الاسلام صاحب ہیں۔ تینوں سے انشاءاللہ ہم علی ترتیب بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا مکرم طاہر کھوکر صاحب سے، ہمارے ریگولر کالر ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ویلکم بیک سب کو، بہت خوشی ہوئی ہے دوبارہ مل کے، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے۔ تو میرے دو سوال ہیں کہ ایک کتاب تھی جماعت نے لکھی کفن مسیح کے متعلق، تو اس کا کیا بنیادی مقصد یا کیسے لکھی گئی اور کیا کیا اس میں وہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں حضرت عیسیٰ کی
وفات کے متعلق، اور کیا ہم سارے مسلمان اور سارے مسیحی بھائی جو دنیا میں غیر احمدی ہیں وفات مسیح کے قائل نہیں، یا کچھ فرقے یا کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں؟ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیا جائے. جی، ان کے میرے خیال دو حصے ہیں سوال کے. ایک تو قبر مسیح کے تعلق سے پوچھ رہے تھے کہ قبر مسیح کس تعلق سے لکھی گئی ہے. تو یہ کتاب حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، جو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مسیح کی تحقیق کے سلسلے میں ایک کڑی کے طور پہ اس کو لکھا ہے، اور اس میں اس بات کا ثبوت پیش فرمایا ہے کہ کشمیر میں جو لوگ آباد ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہیں جو بنی اسرائیلی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اس بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام کا وہاں آنا ضرور تھا، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام وہاں آئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور بلا کر وہیں پر وفات پا کر ان کا مدفن بھی وہاں کشمیر میں موجود ہے. تو مختصراً خلاصتاً یہ ہے. اور دوسرا حصہ ان کے سوال کا یہ تھا، اس کے تعلق سے بھی مختصراً میں عرض کروں گا. ان کا یہ سوال تھا کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، کیا سب یہ مانتے ہیں کہ وہ حیات ہیں یا وفات ہیں؟ تو بنیادی طور پر تو اس میں بھی دو حصے ہو جاتے ہیں. اکثریت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو صلیب پر ہی ان کی وفات ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ اتارے گئے تو پھر 3 دن کے بعد یا 3 دن 3 رات کے بعد پھر وہ دوبارہ جی اٹھے تھے اور اس کے بعد آسمان پر چلے گئے تھے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے متعلق اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر زندہ اتارے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو باقی کے واقعات اور ہجرت وغیرہ کے واقعات تھے وہ رونما ہوئے تھے. اور خاص طور پہ اس تعلق سے انجیل برنباس میں آتا ہے اس تعلق سے ذکر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ صلیب پر اتارے گئے تھے. تو جہاں تک وفات اور حیات کا عقیدہ ہے، اس تعلق سے بھی ان کے 2 حصے ہیں. بعض اکثر بلکہ کہنا چاہیے ابھی تک یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی عیسائیوں میں موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں. بلکہ موجودہ زمانے کے خاص طور پر جو عیسائی محققین ہیں جو غیر جانبدارانہ طور پر تحقیق کرتے ہیں اور ان کے جو عیسائی عقائد ہوتے ہیں ان پر حاوی نہیں ہوتے، وہ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے ہیں بلکہ ان کی وفات ہوئی ہے. تو مختصراً اس کا اللہ تعالیٰ حسن. اور BBC میں حالیہ ایک ڈاکومنٹری جو تھی اس میں بھی بعض پادریوں کی گواہی باقاعدہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے آپ نے جس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب سے اتارا جا رہا تھا تو وہ زندہ موجود تھے، اس کا برملا اقرار بھی کیا ہے. ہمارے اگلے کالر ہیں مکرم عامر احمد صاحب، جو اس وقت عمان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا، کائنڈلی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے مرزا صاحب کا بھی آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے کشمیر میں. یہ ایکچولی کنسیپٹ جو تھا یہ آلریڈی مرزا صاحب سے پہلے بھی موجود تھا. جیسے سر سید احمد خان کی جو ایک بک ہے تفسیر آف قرآن مجید میں، اس میں یہ آلریڈی کنسیپٹ تھا، یعنی یہ مرزا صاحب کا کنسیپٹ نہیں تھا، نیا کنسیپٹ نہیں تھا. تو دوسرا جو میں نے مین کویشچن کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ہی مسیح موعود ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ مرزا صاحب ہی مسیح موعود ہے؟ جبکہ ان کے جو اپنے کلیمز ہیں نا بہت زیادہ، اس میں ایک کا ریفرنس دے دیتا ہوں. انہوں نے خود مرزا صاحب نے فرمایا ہے، ان کی بک ہے چشمہ معرفت میں، کہ جو مسیح کا زمانہ ہے نا، وہ فرماتے ہیں اونٹنیوں کے بیکار ہونے کا مسیح موت کا زمانہ ہے. مسیح موت کے زمانے میں اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، ان پر کوئی سوار نہیں ہوگا. اس لیے ایک مومن کو ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موت ظاہر ہو چکا. سوچ کر دیکھو کہ جب مکہ اور مدینہ میں اونٹ چھوڑ کر ریل کی سواری شروع ہو جائے گی تو کیا وہ روز اس آیت اور حدیث کا مصداق نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا. یہ پیشگوئی حضرت کے زمانے سے 1300 برس بعد پوری ہوئی. چنانچہ ان دونوں یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ 1 سال تک مکہ اور مدینہ میں ریل جاری کر دی جائے. فرماتے ہیں کہ کئی لاکھ انسان جب ریل گاڑی میں سوار ہو کر مکہ معظمہ میں جائیں گے تب کوئی لعنتی ہوگا جو اس چیز کو نہ مانے کہ مسیح موعود ظاہر ہو چکا ہے.
اچھا، اب یہ جو ان کا یہ بیسیکلی کلیم ہے ان کا بہت زیادہ اسٹریس دے کے، جبکہ ہم مرزا صاحب کی 1908 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ عرب سپرنگ ہے وہ 1916 میں شروع ہوتا ہے، اور اس میں جتنی بھی ہسٹوریکل بکس لکھی گئی ہیں، جیسے ایک کا میں حوالہ دیتا ہوں 7 پلرز آف وزڈم ہے، یہ لارنس آف عربیہ نے لکھی ہے، کیونکہ وہ یہ اس کے بایوگرافیکل اکاؤنٹس ہیں، وہ اسی خطے میں رہا، اس نے باقاعدہ ڈیٹیل سے ساری وار کو جو آٹومین کے اگینسٹ لڑی گئی تھی، جب اس نے شریف اور مکہ کے ساتھ یہ رہا، تو وہ ساری کی ساری اونٹنیوں پہ تھی، اونٹ ہی استعمال ہوئے تھے، اور اس وقت کوئی اور چیز نہیں تھی۔ یہ مرزا صاحب کی ڈیتھ کے بھی 10 سال بعد کا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو ہم کیسے کہیں کہ مرزا صاحب کا جو ہے وہ مرزا صاحب جو ہے وہ مسیح موعود ہیں، اور وہ یعنی آپ کا بڑا تفصیل کے ساتھ آپ نے اپنا سوال ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کیا ہے، تو میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست، عامر صاحب ہیں عمان سے، انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے۔ جی عامر صاحب، بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو علامتیں مسیح موعود کے آنے کے بارے میں تھیں یا امام مہدی کے آنے کے بارے میں تھیں، وہ اکثر علامات پوری ہو گئیں۔ ریل کا تو صرف مرزا صاحب نے اس رنگ میں ذکر کیا کہ ہندوستان میں تو ریل جاری ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ عرب کنٹریز میں اونٹ بیکار ہونے کا اس رنگ میں یہ ضروری نہیں کہ ریل ہی وہاں پر آئے، دیگر سواریاں نکل آئی تھیں۔ اب دیکھیں ریل کا نہ آنا اور ابھی تک نہ بنانا وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن صرف آپ ریل کو لے کے یہ کہیں گے کہ چونکہ مکے میں ریل نہیں آئی اس واسطے مسیح موعود نہیں آیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو علامتیں مسیح موعود کے آنے کی بیان کی گئی تھیں، مسلمانوں کے بگڑنے کی بیان کی گئی تھیں، وہ تمام علامتیں اس وقت موجود ہیں، اور مسلمانوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حال ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ امت بگڑ گئی ہے، اس کا تو ابھی کوئی والی وارث نہیں رہا ہے، انہوں نے تو مرثیہ تک پڑھ دیا تھا۔ پھر اسی طرح سے علامہ اقبال صاحب نے تو خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو یہ ساری علامتیں جب ہمارے سامنے موجود ہیں اور آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، اور بزرگان سلف نے اس بات کا ذکر کیا، جو علامتیں بیان کی گئی تھیں اس کے مطابق 14ویں صدی کے سرے پر اس شخص کا آنا گویا کہ ایک یقین کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ 14ویں صدی کا مجدد بھی کوئی نہیں ہے۔ مجدد کا دعویٰ کیا ہے تو حضرت مرزا صاحب نے کیا ہے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ بھی مرزا صاحب نے ہی کیا ہے۔ اور اگر آپ مسیح موعود نہیں ہیں تو پھر کوئی دوسرا شخص آپ کے بالمقابل پیش کریں کہ ہاں مرزا صاحب مجدد نہیں تھے 14ویں صدی کے، کوئی اور ہے، تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو جب ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے، اس کے لیے آسمانی اور زمینی نشانات پیش کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اس کی صداقت کا ثبوت کیا ہوگا؟ سب سے بڑی دلیل آپ دیکھیں کہ مسیح موعود کے آنے کے وقت میں بائبل کی پیشگوئیوں میں بھی تھا، اور خود حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو پیشگوئی ہے اس کے مطابق بھی جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور فرمایا تھا کہ اس کے زمانے میں سورج اور چاند کو گرہن لگے گا۔ انا لمہدینہ آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف الشمس ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان و تنکسف الشمس فی نصف منہ۔ تو گیا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگنا، معین تاریخوں میں گرہن لگنا، یہ علامت ایسی ہے جو آسمان نے گواہی دے دی، اس کی تو کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ تو چاہے وہ تعویلیں کر کے کہے کہ جی نہیں یہ بات نہیں وہ بات نہیں، تو مرزا صاحب کے قبضہ قدرت میں نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھے، نہ چاند تھے۔ وہ گواہی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہو گئی ہے تو اور کس کا انتظار کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ علامتیں پوری ہونا اور مسیح موعود کا بر وقت دعویٰ کرنا اور اس کے لیے نشانات کا ظاہر ہونا۔ پھر اب یہ دیکھیے کہ اس شخص نے کہا کہ قادیان جو بالکل کوردہ تھی، وہاں پر تو آمد و رفت کے ذرائع بھی نہیں تھے، وہاں سے ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود کی آواز آپ کے زمانے میں ہی یورپ میں بھی پہنچی، امریکہ میں بھی پہنچی، اور اسی طرح سے افریقہ کے جنگلات جو ہیں ان میں بھی پہنچی۔ تو یہ پیش گوئی ایک ایسا شخص جو کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے نزدیک جھوٹا ہو، وہ کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ تو
تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کے علاوہ اور بہت سارے نشانات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی گواہی، زمین و آسمان کی گواہی اس بات پر شاہد ہے کہ آنے والا آ چکا. یہ اور بات ہے کہ حیل و حجت نکال کے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے اس کو نہ مانا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون صادق ہوگا؟ آپ کے زمانے میں آپ کی تو درد مخالفت ہوئی کہ آپ کو ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر دیکھی کہ سارا عرب بعد میں آپ کے قدموں تلے آ گیا. لیکن آج بھی بیشتر اکثریت اس زمانے میں انسانوں کی ایسی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی. عیسائی ہیں، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے. تو یہ باتیں ہیں کہ علامات کا پورا ہونا. اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم نے تو خود بہت ساری تصاویر دیکھی ہیں کہ بڑے بڑے ٹریلر ہیں، ان کے اندر اونٹوں کو بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے. اونٹوں سے کہاں کام لیا جا رہا. تو اب ہوائی جہاز نکل آئے ہیں، موٹریں نکل آئی ہیں، بڑی تیز رفتار کاریں نکل آئی ہیں. آپ صرف ریل گاڑی کو لے کر بیٹھ گئے ہیں. تو یہ تھا کہ اونٹ بیکار ہو جائیں گے. مطلب یہ تھا کہ نئی سواریاں ایسی نکل آئیں گی جس کے نتیجے میں اونٹوں سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا. تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف کیونکہ مرزا صاحب کی وفات تک بھی وہاں ریل نہیں آئی تھی اس واسطے آپ نہیں مانیں گے، یہ بات نہیں. اور بہت سارے نشانات ہیں جو مسیح موت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا آ چکا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نہیں ہیں تو پھر بتائیے 14ویں صدی کے سرے پر آنے والا اور کوئی ہو تو اس کو پیش کریں. پھر جی جزاکم اللہ تعالیٰ اسم مرزا. اور عامر صاحب، آپ نے بڑی تاریخی حوالے سے بات کی ہے کہ مکہ میں ٹرین کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 1908 کے بعد کا ہے. اصل پیش گوئی جو قرآن کریم میں مذکور ہے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنی عرب لوگوں نے دو فائدے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. ایک سوار ہوتے تھے اس پر سفر کرنے کے لیے، اور دوسرا جنگ میں. اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان دونوں چیزوں کے لیے اونٹنی کا استعمال نہیں ہوتا تھا. اور ٹرانسپورٹیشن کے اور بھی کئی ذرائع ہیں جو عرب میں اس وقت موجود تھا. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پیشگوئی کے رنگ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب مکہ میں ریل گاڑی کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج تو مکہ میں ریل کی سہولت موجود ہے، بلکہ میٹرو بھی ہے. اگر میدان عرفات تک بھی جانا ہے تو آپ میٹرو کا استعمال کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کے حساب سے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، مسیح موعود آ چکے ہیں؟ تو یہ غور کرنے کا مقام ہے آپ کے لیے. آپ تو کہتے ہیں کہ آج یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، تو کہاں ہے آپ کا مسیح موعود جو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ظاہر ہوا ہے؟ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی تحقیق کو جاری رکھیں، جماعت احمدیہ کے عقائد اور حضرت اقدس مسیح موعود السلام کے کتب کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کی ہدایت کا سامان پیدا کرے گا. ہمارے اگلا کالر ہیں مکرم وقاص احمد صاحب، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقاص صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی میرا سوال یہ ہے. ہیلو. جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں. ہاں جی، میرا پہلا سوال یہ ہے، الہام اور وحی میں کیا فرق ہے؟ اور نبوت تو جو ہے وہ تو بند ہے نا، وہ تو آ نہیں سکتے نبی. ٹھیک ہے، اگر آ سکتے ہو کیا اور بھی آئیں گے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. ہیلو. جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. جی اپنا سوال پیش کریں. جی ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہاں جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جو غلبہ ہے وہ مکے والا، وہ کیوں نہیں ہوا آپ کی زندگی میں؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ فتح کر لیا تھا مکہ. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو دوسرا سوال یہی ہے، اور جو مکے کے امام صاحب ہیں وہ کیوں نہیں کہتے کہ امام مہدی آگے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ہم ان کی بیعت کر لیں، سارے مسلمان احمدی ہو جائیں. ٹھیک ہے، جماعت احمدیہ میں ہماری برکات ہے. تو میرے دوست ہیں وہ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے نبوت جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، نبی نہیں آ سکتے. تو میں نے انہیں بہت سمجھایا، میں بھی اللہ کے فضل سے نوم بائن ہوں. ٹھیک ہے سر جی. ہاں جی. تو مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، اور میرے پاس خزائن کا سیٹ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل سے میں باسمر دائی اللہ ہوں. ٹھیک ہے، اور کافی ساری میں نا جو دعوت کرتا ہوں، وہ میرے کزن یہاں ایم ایس سوشیالوجی ہے، تو وہ کہتے ہیں جو ہے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں بیعت کرتے؟ تو بس یہی الہام اور وحی میں کیا فرق ہے نبی اور رسول میں، اس طرح کے سوال کرتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے جناب، شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. الہام اور وحی کے تعلق سے تو ہم نے اپنی ابتدائی سیریز میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے. تاہم میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے. بالکل مختصر طور پر عرض یہ ہے کہ الہام اور وحی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے.
صرف لفظی طور پر فرق ہے، اس واسطے کہ الہام دل میں کسی بات کو ڈالا جانا جو ایک یقین کی میخ کی طرح سے دھنس جائے جو بات، اس کو ہم الہام کہتے ہیں. اور وہی جو ہے دراصل اس اشارہ سری کے معنی میں، یعنی تیز اشارہ کیا جائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 3 طریقوں سے جو ہے یہ وحی آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آ کر بات بیان کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی حضور فرماتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز کی طرح سے آواز آتی ہے، پھر جو کلام دل میں ڈالا جاتا ہے. پھر تیسرا طریقہ یہ وسلم نے بتایا کہ رؤیا صالحہ کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض دفعہ وحی کا ذکر کرتا ہے. تو بہرحال وحی کے لفظی معنی ہیں تیز اشارے کے. کوئی خفیہ طور پر جیسے کہ آپ سرگوشی کرتے ہوئے کسی سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رنگ میں بھی بات کرتا ہے، اور بعض دفعہ دل میں یکدم ایسے خیال ڈال دیتا ہے جس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایک میخ کی طرح سے وہ بات دل میں دھنس جاتی ہے. تو یہ تو خیر فرق ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اور رسول میں اس میں بھی کوئی فرق نہیں. عام طور پر ہمارے مسلمان علماء جو ہیں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی شریعت نازل نہیں ہوتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. نبی کے 2 جو عہدے ہیں اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت سے علم غیب دیا جاتا ہے تو اس کو ہم نبی کہتے ہیں، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ آگے تک پھیلائے. تو یہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. عہدے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. البتہ اگر کوئی یہ اصرار کرے کہ نہیں جی رسول ضرور صاحب شریعت ہوتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول تھے اور نبی تھے، تو ان کی تو کوئی شریعت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. خیر، تیسری بات جو آپ نے دریافت کی کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے مسیح موعود کو جو آ گیا، اس کی صداقت کے قائل کیوں نہیں، غلبہ کیوں نہیں ہوا؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غلبہ عرب کی حد تک ہو گیا تھا. تو بات اصل بھی یہ ہے کہ خود دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کو جو غلبہ ہوا وہ 300 سال کے بعد ہوا. 300 سال تک وہ لوگ غاروں میں چھپتے پھرے. اس کے بعد جب روم کا بادشاہ عیسائی ہوا ہے تو اس کے بعد یہ عیسائیت پھیلی ہے. تو اسی طرح سے جو الہی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی ترقی آہستہ آہستہ ہوا کرتی ہے. قرآن مجید نے مثال دی ہے کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستویٰ علی سوقہ. یہ سورہ فتح کے آخر میں آتا ہے. تو گویا کہ جیسے کھیتی بیج ڈالتے ہی فصل تیار نہیں ہو جاتی، بیج ڈالنے کے بعد رویدگی نکلتی ہے، پھر وہ اس کا بوٹا بڑا ہوتا ہے، پھر اس پہ بیج لگتے ہیں، تو فصل تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح سے الہی جماعتوں میں رفتہ رفتہ ترقی ہوتی ہے. رہا یہ سوال کہ آن صلی نے اپنے وفات سے پہلے عرب جو ہے زیر نگین آ گیا تھا، لیکن آپ کی دعوت صرف عرب کے لیے تو نہیں تھی، ساری دنیا کے لیے تھی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تمام لوگوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے. تو ساری دنیا میں تو آپ کا غلبہ نہیں ہوا، اور ابھی تک بھی نہیں ہے مسلمان غالب آئے. تو اس لحاظ سے یہ غلبہ بھی انشاءاللہ مسیح موعود کے ذریعے سے قائم ہے. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ابھی 300 سال اس جماعت پر پورے نہیں ہوں گے کہ جتنے بھی مذاہب جو غلط خیالات میں بہکے ہوئے ہیں اس وقت، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور آخرکار اسلام کا ہی غلبہ ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ایک ٹیکسٹ میسیج ہمیں موصول ہوا ہے پروفیسر فرید احمد صاحب آف سری لنکا کی طرف سے. وہ یہ دریافت کر رہے ہیں کہ کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر تک کس طرح پہنچے. تو جناب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جس طرح کہ میں نے ابتدا میں عرض کی ہے، ہم اس پوری سیریز میں جس کے تحت ہم 6 ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس میں حضرت اقدس حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کہ جو سفر ہے کشمیر تک کا، اس کے تعلق سے بھی تفصیلی گفتگو کریں گے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا تفصیلی جواب آپ کو وقت پر مل جائے گا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم منیر احمد صاحب جو عمان سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہولڈ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منیر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میری MTA کی ساری ٹیم کو دلی طور پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو. وعلیکم السلام. اور بے حد خوشی ہوتی ہے اس طرح کے جو ٹاپکس آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی باعث رہنمائی ہوتے ہیں، اور جو ہمارے غیر جماعت ہیں ان کے لیے تو بے حد مفید ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو کھولے اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے.
میرا اصل میں جو سوال ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں. جی جناب, جی ہم آپ کو سن رہے ہیں, آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. جی 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 جو ہے وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علامن یا وحی کے ذریعے فرعون کا بتایا تھا, یعنی اس کے بارے میں کہاں وہ غرق ہوا, کیسے وہ ہے, کیا اسی طرح ہی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتایا؟ اور دوسرا جو میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے, جو یہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر مالا خان یار میں ہے, اس کے بارے میں جماعت کی تحقیق کیا ہے اور یہ کیسے مصدق ہے بات کہ یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے؟ ٹھیک ہے جناب, شکریہ. انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. میں تو آپ سے یہی کہوں گا, مزید تفصیل اور تحقیق ہم جو نا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے قبر مسیح کے حوالے سے کی ہے. تاہم میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے. مختصر ان کا سوال تو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے, تو مختصراً ہی میں عرض کروں گا. سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو قبر مسیح کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ وہ کشمیر میں ہے, کیا یہ الہام کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر مسیح کے تعلق سے الہام کی بنیاد پر تو نہیں فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. ہاں البتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً وفات مسیح کے تعلق سے فرمایا تھا, جیسے کہ آپ نے بھی شروع میں تمہید میں ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ہوئے فرمایا کہ مسیح ابن مریم کی وفات ہو چکی ہے اور اس کے رنگ میں تو ظاہر ہو چکا ہے اور تجھے مسیح ابن مریم بنایا گیا ہے. تو جب یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا اور وفات مسیح کا یقین دلایا گیا, قرآن و حدیث سے بھی مزید دلائل آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے, تو یہ غور و خوض ظاہر ہے جاری تھا کہ قبر کہاں ہے. تو اسی زمن میں ایک بار آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کی محفل میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے تعلق سے بیان ہوئی ہے, تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ گویا ایسا علاقہ ہے جو کشمیر سے ملتا جلتا ہے یا کشمیر ہے. تو صحابہ میں حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور جب میں کشمیر میں قیام پذیر تھا تو وہاں پر میں نے اس قسم کی روایات سنی ہے کہ یہاں ایک بنی اسرائیلی نبی وہاں کشمیر میں دفن ہے یا ان کا مدفن ہے یا وہاں آئے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحقیق اس سلسلے میں کی, نہایت ہی بہترین اور عظیم تحقیق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی, اور آپ نے ایک عظیم کتاب مسیح ہندوستان میں تحریر فرمائی جس میں اس بات کا ثبوت پیش فرمایا مختلف اعتبار سے. انجیل جی آگے بھی اسی تعلق سے بات ہونی ہے, تو اس کے ذریعے سے پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرم وقاص احمد صاحب ہیں سعودی عرب سے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقاص صاحب لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقاص صاحب ہم اپنے جی جناب اپنا سوال پیش کریں. آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ جی اپنا سوال پیش کریں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا آپ کے عالموں سے سوال تھا کہ آپ کے جیسے یہاں حضرت موعود جسے آپ بولتے ہیں, یعنی کہ آپ جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہیں بتاتے ہیں کہ یہ نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, مجھے صرف اتنی سی بات معلوم کرنی تھی کہ ان کا جو مطلب کہ وفات کے ٹائم میں نے انٹرنیٹ کے اوپر بھی دیکھا ہے کیوں پکس میں اور ان کی باقاعدہ ڈیٹیل کے اندر کہ وہ حمام کے اندر یعنی کہ ان کا ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا کوئی نبی گلاست والی جگہ پہ اس کی وفات ہوگی؟ سر جی یہ تھوڑا سا یہ جی مجھے بلیو کر دیں, بتا دیجیے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی جو ہے باتھ روم کے اندر فوت ہو؟
ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ تو اکثر جو غیر احمدی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے، گو یہ ہمارے مضمون کا حصہ نہیں ہے، تاہم میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصر طور پر عرض وقاص صاحب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں، اور کہ لاہور میں آپ جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ذوف کی بیماری پہلے بھی تھی، اور اسی طرح اسہال کی بیماری بھی آپ کو پہلے سے تھی۔ تو آپ کی وفات کے وقت بھی جو ہے آپ کو اسہال کی تکلیف تھی، اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے انتہائی مبالغہ اور نازیبہ طور پر کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ بیت الخلاء میں آپ کی وفات ہوئی، یہ صرف اور صرف ہمارے جو غیرت جماعت مسلمان بھائی ہیں ان کی طرف سے ایک الزام تراشی ہے۔ نہ تو آپ کو حیضہ ہوا تھا اور نہ ہی آپ کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس حال کی وجہ سے انتہائی کمزوری ہو گئی، اور اسی مرض کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور وہاں پر جو موجود جتنے بھی ہمارے مرزا صاحب کے ماننے والے صحابی وغیرہ تھے، آپ کے اہل خاندان تھے، وہ سب اس بات کے شاہد ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک بیت الخلاء میں آپ کی ہرگز وفات نہیں ہوئی، بلکہ اسہال ضرور ہوئے تھے، اور اسہال کی وجہ سے کمزوری ہوگی، اور اس کمزوری کی بنا پر پھر وفات ہوئی۔ بہرحال کوئی نہ کوئی عارضہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وفات ہوتی ہے، تو یہ الزام بالکل غلط ہے کہ بیت الخلاء میں وفات ہوئی ہے۔ اور اس طرح کا اگر اعتراض کرنا ہے کہ کوئی نبی کسی مرض کی وجہ سے وفات پائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں تو مثال موجود ہے کہ بعض نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے، خاص طور پر حضرت کیا نام آتا ہے، ہاں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آیا جاتا ہے، سخت قسم کے مرض میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ان کے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، اور پھوڑوں میں جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے تھے، اس قسم کی جو ہے وہ بیماری ہو گئی تھی۔ تو رہا یہ اعتراض والی بات نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی نہ کسی کی وفات ہو جائے، لیکن یہ الزام سراسر بہتان اور غلط ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک بیت الخلاء میں آپ کی وفات ہوئی، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ جزاکم اللہ۔ اور جناب آپ نے انٹرنیٹ کا ذکر کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ www.alislam.org ہے، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ہماری ویب سائٹ سے ہماری کتب کا مطالعہ کیا کریں۔ انٹرنیٹ میں تو بے شمار ایسے ویب سائٹس ہیں جس میں جماعت احمدیہ کے خلاف بے بنیاد باتیں جو ہے نا وہ لکھی جاتی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جماعت احمدیہ کی کتب کا مطالعہ کریں اور ہماری تاریخ کا کتب کا مطالعہ کریں، تو مسائل انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ مکرم شہزاد سرور صاحب ہیں جرمنی سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شہزاد سرور صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل و احسان جناب۔ سر میرا بیسک سا سوال ہے۔ جی جناب پیش کریں اپنا سوال۔ حدیث بھری پڑی ہیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرب میں ظاہر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ہندوستان میں ظاہر ہو اور مہدی کا بھی دعویٰ کرے، عیسیٰ کا بھی دعویٰ کرے، اور جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں اس میں صرف عیسیٰ کا لکھا ہوا ہے کہ مہدی کا مطلب ہے کہ ہدایت یافتہ، اس دور میں ہدایت یافتہ وہ ہوں گے۔ باقی 120 احادیث ہیں جس میں ذکر ہے کہ دمشق میں ظاہر ہوں گے، سعودی عرب میں ظاہر ہوں گے، اور مکہ میں انہوں نے بیعت کرنی، اس طرح کی کافی حدیث ہیں۔ آپ ان کو کیوں نہیں فالو کرتے، یہاں بتاتے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، آپ کا سوال مل گیا۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا اختصار کے ساتھ ان کو جی جواب بالکل دیں۔ مختصر طور پر عرض یہ ہے کہ کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ عرب میں ظاہر ہوگا، آنے والا موعود امام مہدی یا مسیح موعود عرب میں ظاہر ہوگا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے تو آپ نکال کے ہمیں بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو دمشق کا ذکر کر رہے ہیں وہ حدیث میں یہ ذکر ضرور آتا ہے، ینزل عیسی ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق۔ یہ نہیں کہا کہ دمشق میں ہی نازل ہوگا، بلکہ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اس کا نزول ہوگا۔ تو اب دمشق میں نازل ہونے کا وہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ البتہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قادیان جہاں سے کہ مسیح موعود اور امام مہدی پیدا ہوئے اور وہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا، وہ دمشق سے بالکل مشرق کی طرف واقع ہے، اور اللہ کے فضل سے اس پیش گوئی کو ظاہری طور پر بھی پورا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی، اور اللہ کے فضل سے منارۃ المسیح یہاں سفید رنگ کا موجود ہے۔
تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ وہ امام مہدی جو ہے وہ ہندوستان میں کیسا پیدا ہوا، یہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے یا کہاں پر اپنا رسول اور نبی پیدا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ باقی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا احادیث میں کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ جمعہ کی جو 4 آیت ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آخرین میں سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت ہونے والی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں، وہ کون قوم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں جواب دیا، یہ بات پہلے ہو چکی ہے، پھر بھی میں مختصر بتا دوں کہ حضور نے 3 دفعہ سوال کیا تو اس کا جواب نہیں دیا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ رہنمائی چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ ایمان اگر ثریا پر بھی چلا گیا ہوگا تو اس کی قوم میں سے ایک یا کئی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ایمان کو ثریا سے واپس لے آئیں گے، گویا کہ مسلمانوں کے اندر دوبارہ پھر ایمان پیدا کریں گے، زندہ کریں گے اس ایمان کو۔ تو اس سے تو یہ بڑے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا جو موعود ہے، جو مہدی بھی ہے اور مسیح بھی ہے، تو اس لحاظ سے وہ عرب نہیں ہوگا بلکہ وہ اجمی ہوگا، سلمان فارسی کی قوم میں سے ہوگا۔ ایک بات دوسرے، انہوں نے اسی رنگ میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود دونوں جو عہدے ہیں یہ الگ الگ عام طور پر لوگ تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ابن ماجہ کی حدیث میں یہ بات باب شدت زمان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی مہدی نہیں ہے، مسیح بھی وہی ہے، عیسیٰ بھی وہی ہے، مہدی بھی وہی ہے۔ تو اس لحاظ سے مسیح اور مہدی الگ الگ وجود نہیں ہیں۔ اور جب مہدی ہدایت یافتہ ہوا، آن وسلم نے فرما دیا کہ وہ سلمان فارسی کی قوم میں سے ہوگا، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ عربی ہوگا، عرب میں سے ہوگا، بنو فاطمہ سے ہونا، یہ ساری ایسی روایت ہیں جو ثقہ نہیں کہلاتی ہیں، بلکہ اس کے بارے میں محدثین نے بہت سارا یہ کیا ہے فیصلہ۔ امام بخاری نے ان روایت کو نہیں لیا، حالانکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری مانا جاتا ہے، لیکن مہدی کی روایات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لیا۔ تو بات بھائی یہی ہے کہ مسیح اور مہدی دونوں ایک ہی وجود ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے سورۃ جمعہ کی تفسیر میں جو بیان کیا، یہ بخاری کی کتاب التفسیر میں یہ موجود ہے، سورۃ جمعہ کی تفسیر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم میں سے اس آنے والے موعود نے آنا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم نعمان علی صاحب ہیں لاہور سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعمان علی صاحب، نعمان صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ شکریہ، انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ میرے خیال سے اب رہ گیا ہے، تو میں مجیب حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے جواب کو اختصار کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا جو فارمیٹ کا جو سوالات ہیں اس کو بھی مکمل کر سکیں۔ تو محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے اس وقت میرا یہ سوال ہے کہ دوسرا لفظ جس سے امت مسلمہ اس وقت دھوکہ کھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ احادیث میں حضرت مسیح ابن مریم کے لیے نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ نازل ہوں گے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس لفظ کی کیا حقیقت ہے اور اس کے حقیقی معنی کیا ہیں اور کیا اس کا مفہوم ہے، اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل پیش کریں۔ جیسا کہ ذکر ہوا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جس میں نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اسی نزلہ کے لفظ سے بعض ہمارے مسلمان بھائی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ گویا آسمان سے نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں، وہیں سے نازل ہوں گے۔ اس کے معنوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نزلہ کے مفہوم میں اترنے کے معنی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کسی جگہ آنے کے بھی ہیں۔ چنانچہ مہمان کے آنے کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مسافر کے آنے کے لیے بھی نزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں مسافر کو نزیل کہا جاتا ہے۔ پھر مسافر جب کسی جگہ پڑاؤ رکھتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، کسی جگہ ٹھہرتا ہے، تو اس کے لیے بھی نزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پڑاؤ کو بھی عربی زبان میں منزل کہتے ہیں جو اسی روٹ سے نکلا ہوا ہے۔ پھر گھر کے لیے بھی منزل استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اسی روٹ سے نکلا ہوا ہے،
تو یہ سارے مفہوم معنوں میں نزلہ کا لفظ موجود ہے، لیکن کہیں بھی آسمان میں اترنے کا مفہوم نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں، اور جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ پڑاؤ رکھنے کے معنی یا مسافر کے سفر کرنے کے معنوں میں بھی نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احادیث میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے ان النبی نزل تحت شجرۃ، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نازل ہوئے، نزلہ کا لفظ ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتے ہیں الفاظ کہ کان اذا نزل منزلا فی سفر لم یرتحل حتی یصلی فیہ رکعتین، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پڑاؤ میں اترتے تھے، نزلہ کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا، تو تب تک کچھ نہیں کرتے تھے جب تک 2 رکعت نفل نہ پڑھیں۔ پھر امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزلہ کا لفظ استعمال فرمایا لَتَنزِلَنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصَرَةُ، کہ میری امت میں سے ایک گروہ بصرہ میں نزول کرے گا۔ پھر دجال کے لیے بھی نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ نزلہ کا لفظ ان ساری جگہوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں بھی آسمان سے نازل ہونے کا مفہوم کوئی نہیں لیتا ہے۔ پھر جب قرآن مجید پر ہم غور کرتے ہیں نزلہ کے لفظ کے اعتبار سے کہ کیا معنی قرآن مجید میں اس کے بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس لفظ کو ہر عظیم چیز، عظمت رکھنے والی چیز اور بہت مفید چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان میں سے معلوم مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ان کو نازل کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر چیز آسمان سے نازل نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے لیے جو کہ بہت عظیم اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزلہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال فرمایا، یہ فرماتے ہوئے قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول مبعوث کیا ہے مجسم ذکر بناتے ہوئے، جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی آیات تلاوت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یہاں، اور نزلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ پھر لباس کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوا، حدید کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، چوپائیوں کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ سارے مقامات پر غور کرنے سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اہمیت رکھنے والی چیز جو ہر لحاظ سے انسان کے لیے مفید ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نزلہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال فرمایا۔ چنانچہ ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں جس میں آنے والی مسیح کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوا، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آنے والا مسیح موعود جو تھا وہ بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل وجود تھا، بہت عظمت کا حامل وجود تھا، اس لحاظ سے اس کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ چنانچہ دجال کا ذکر آتا ہے اور اس کے تعلق سے آتا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو اتنا بڑا فتنہ تھا، اتنا عظیم فتنہ تھا، تو اس کے لیے جس موعود نے مبعوث ہونا تھا اس کی سرکوبی کے لیے، وہ کس عظمت کا حامل ہوگا، کس مرتبے کا حامل ہوگا، کس شان کا حامل ہوگا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزلہ کے لفظ کو استعمال فرمایا کہ وہ نازل ہوگا، یعنی اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی کیونکہ اس کا کام بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر جب یہ معنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ معنی اپنے جو معترضین ہیں، ہمارے مخالفین ہیں، ان کو بتاتے ہیں تو کیونکہ قرآن مجید کی آیات سے واضح ہوتا ہے تو بعض دفعہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بعض احادیث ایسی ہیں جس میں السماء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، نزل من السماء، تو وہاں کیا معنی پھر مراد لیں گے؟ چنانچہ ایسی ایک حدیث جو میں مختصراً ذکر کروں گا، بعض اور بھی احادیث ہے، ایک حدیث کا میں ذکر کروں گا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں یہ السماء کا لفظ آیا ہے، اسی کا حوالہ دیتے ہیں اکثر یہ لوگ۔ جب اس پر غور کرتے ہیں اس حدیث پر، تو امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں جہاں اس حدیث کو نقل کیا ہے وہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رواہ البخاری والمسلم، کہ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری کی جو سند بیان فرمائی، جب وہاں بخاری میں ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، وہی سند ہمیں ملتی ہے جو یہاں بیان فرمائی امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں، وہی سند ہے، وہی الفاظ ہیں، لیکن صرف ایک لفظ کی کمی ہے وہاں بخاری میں، وہ ہے السماء کا لفظ، وہاں السماء کا لفظ موجود ہی نہیں۔
پھر کہتے ہیں مسلم میں بھی موجود ہے کسی اور دوسری سند سے. وہاں جب اس سند سے مسلم شریف میں اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو سارے الفاظ موجود ہے, سند بھی موجود ہے, لیکن سما کا لفظ موجود نہیں. تو جہاں سے امام بہقی نے حدیث کو نقل کیا وہاں السما کا لفظ ہی نہیں ہے, حوالہ بھی دے رہے ہیں لیکن السما کا لفظ موجود نہیں. پھر یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام روایتیں مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں. وہاں جب اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی السما کا لفظ موجود نہیں. تو اتنی جگہوں میں دیکھتے ہیں ہم, وہاں السما کا لفظ نہیں ہے. امام بہقی میں سما کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ بعد میں لاحق کیا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا اور دلائل دیا, تو ممکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے. پہلے مخطوطات کی صورت میں اور قلمی نسخوں کی صورت میں بعض لائبریری میں موجود تھی, لیکن اشاعت اس کی بعد میں ہوئی ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ عقیدہ موجود تھا آسمان پر جانے کا تو یہ لفظ بعد میں لاحق کر دیا گیا. اس بات کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب در منصور میں اس حدیث کو ذکر کیا, اور وہاں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری نے, مسلم نے, مسند احمد بن حنبل میں بیان کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امام بہقی کا بھی حوالہ دیا انہوں نے وہاں کہ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. اور جب حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں تو وہاں ہو وہی الفاظ ہیں جو بخاری میں ہے, جو مسلم میں ہے, جو مسند احمد بن حنبل میں ہے. سما کا لفظ موجود نہیں. تو امام سیوطی کے پاس جو امام بہقی کی کتاب آئی اس میں بھی السما کا لفظ نہیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ممکن امکان ہے کہ بعد میں اس لفظ کو لاحق کیا گیا. پھر ایک اور آخری بات اس ضمن میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بہت اہم بات کو بیان فرمایا ہے اس سلسلے میں کہ آنے والے مسیح کے تعلق سے نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, رجع کا لفظ استعمال نہیں ہوا. نزلہ کے معنی آنے کے ہوتے ہیں اور رجع کے معنی ہوتے ہیں لوٹ آنے کے. اگر کوئی گیا ہے دنیا سے آسمان پر, اس نے لوٹنا ہے تو اس کے لیے رجع کا لفظ استعمال ہونا چاہیے, جبکہ رجع کا لفظ کہیں پر بھی موجود نہیں. اس حوالے سے ایک اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اتظنون ان المسیح ابن مریم سیرجع الی الارض من السماء ولا تجدون لفظ الرجوع فی کلم سید الرسل وافضل الانبیاء االہمتم بہذا او تنحتون لفظ الرجوع من عند انفسکم کالخائنین. کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ مسیح ابن مریم آسمان سے زمین پر واپس آئیں گے حالانکہ سید الرسل اور افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں رجوع کا لفظ پایا ہی نہیں جاتا؟ کیا تمہیں یہ الہام ہوا ہے؟ یہ خیانت کرنے والوں کی طرح تم نے اس لفظ رجوع کو اپنے نفس سے گھڑ لیا. تو یہ حقیقت ہے. اگر کسی نے لوٹ کے آنا ہوتا تو اس کے لیے رجع کا لفظ استعمال ہوا ہوتا, نزلہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن و حدیث سے ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ نزلہ کے معنی ہرگز آسمان سے اترنے کے نہیں ہوتے, بلکہ نزلہ عام مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کا ایک خاص مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو قابل عظمت ہو اور بہت بڑی اہمیت کی حامل ہو اس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جزاک اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مکرم خیر الاسلام صاحب ہیں اڑیسہ سے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر الاسلام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ میرے ساتھ میں ٹیلی فون لائن پر ہمارے غیر احمدی دوست جو عالم ہیں اور امام بھی ہیں, تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ کب سے رائج ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عنصر ہی آسمان پر زندہ ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کشمیر میں ہے؟ کیا قرآن کریم میں اس قسم کی کوئی آیت ملتی ہے؟ برائے مہربانی اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ پھر وہ غیر احمدی احباب جو ہیں اس بات کو فکر سمجھ سکیں.
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ہمارا پروگرام کا بھی حصہ ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے گا, اپنے ساتھیوں سے بھی کہیے گا کہ وہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں. تو انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے قبر مسیح کے تعلق سے, اس کے تعلق سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہماری سیریز کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈز میں اس تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں. کافی دلچسپ موضوع ہے. تو میں آپ سے بھی اور آپ کے ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور ہمارے ایپیسوڈز کی جو نا وہ پیروی کرتے رہیں. تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. ہمارے پروگرام کا جو حصہ ہے اس کا اگلا سوال یہ ہے میرا محترم مولانا کریم الدین صاحب شاہد سے کہ مسیح ابن مریم کے تعلق سے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرا شخص ہوگا جو مسیح ناصری علیہ السلام کی صفات سے متصف ہوگا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بروزی طور پر کسی کے واپس آنے کا جو اصطلاح ہے رجعت بروزی, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے تعلق سے اختصار کے ساتھ کچھ تفصیل بیان فرمائیں. اصل میں ہر زبان کا محاورہ ہوتا ہے, چاہے وہ عربی ہو, انگریزی ہو, اردو ہو, فارسی ہو. تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ایک نیک آدمی ہو تو اس کو عام طور پہ کہا جاتا بھی یہ تو فرشتہ ہے, حالانکہ وہ فرشتہ تو نہیں ہوتا ہے. اور کوئی بدکار قسم کا آدمی ہے, بہت برا آدمی ہے, تو اس کو کہتے ہیں یہ تو شیطان ہے, حالانکہ وہ شیطانی انسان ہی ہوتا ہے. تو یہ محاورہ ہے کہ نیک آدمی کو فرشتہ کہا جاتا ہے, برے آدمی کو جو ہے وہ شیطان کہا جاتا ہے. کوئی بہت زیادہ سخاوت کا اظہار کرے تو عام طور کہتے ہیں بھئی یہ تو حاتم ہے. حاتم طائی تو گزر چکا ہے جس کی سخاوت بڑی مشہور تھی. تو سخاوت کرنے والے کو عام طور پر حاتم کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ حاتم کی روح اس کے اندر نہیں آئی ہوتی. تو اس کی صفات کو دیکھ کے, اس کے چال چلن کو دیکھ کے کسی کو فرشتہ کہا, کسی کو شیطان کہا, اور کسی کو جو ہے حاتم کہہ دیا. اب یہ دیکھیے صورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو عزیز مصر کی عورت نے اتہام لگایا تھا, تو حالانکہ بڑا واضح طور پر وہاں ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کے بد ارادے سے باز آ رہے تھے, اور وہاں پر علامات بھی بیان کی گئیں. جو گھر کا نوکر تھا اس نے بھی کہا, دلیل دی کہ دیکھو اس کی قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ تو شریف آدمی ہے, اگر آگے سے پھٹی ہے تو ضرور اس نے دست درازی کی ہوگی, اور اس نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. تو یہ ساری علامات بیان کی. تو اس میں پھر جو ہے جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے اپنے سہیلیوں کو بلا کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے جب پیش کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ہوا الا ملک کریم, کہ یہ تو بھئی فرشتہ نظر آتا ہے, اس کے بارے میں اتہام لگانا تو ویسے ہی جائز نہیں. تو آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہا ان عورتوں نے. تو ایسے ویسے بھی اپنے خوبصورتی کے لحاظ سے حسن یوسف بڑا مشہور ہے, تو نبی ویسے بھی خوبصورت ہوا کرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ انسان کے اندر جس قسم کے خصائل پائے جاتے ہیں اس سے ملتی جلتی خصائل اگر کسی بزرگ میں پائی جاتی ہیں تو اس کو اسی کا نام دے دیا جاتا ہے. اب میں بعض مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر متصوفین صوفیہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض اولیاء گزشتہ کی جو ہیں وہ روحیں ان کے بعد آنے والے ولیوں میں سماتی رہیں. یہ نہیں کہ وہی روح آ جاتی ہے, بلکہ مطلب ہے کہ بعض ولی بعض اولیاء کی قوت اور توا لے کر آتے ہیں. جو ان کا نیچر ہوتا ہے یا ان کے اخلاق ہوتے ہیں بالکل عین وہی ہوتا ہے. تو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وہ گزرا ہوا جو ولی تھا وہ بالکل یہ ایسے ہی ہے, گویا کہ اس کے اندر اس کی روح سما گئی ہے, حالانکہ حقیقی روح نہیں ہوتی وہ, تو وہ روح کا آنا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے آن وسلم کو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات کھول کر بیان کر دے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم بھی محبوب خدا بن جاؤ گے. تو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود محبوب خدا تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میری پیروی کرو گے تم بھی محبوب خدا بن جاؤ گے. تو گویا یہاں بتا دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے نتیجے میں تم بھی مسیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جاؤ گے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہی محمد بن جاتے ہیں, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اگر تم اختیار کرو گے تو ان جیسے تم نظر آنے لگو گے. کہ گویا کہ جیسے عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ تم گویا کہ چھوٹے محمد بن کے دکھاؤ گے. تو مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق جو خصائل حسنہ آپ کے اندر موجود تھیں ان کو کوئی اپناتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بھی مسیل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی طرح سے مسیل انبیاء بننے کی تو بڑی راہ کھلی ہوئی ہے. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو روحانی اور ربانی علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کے مثیل ہیں. تو گویا کہ انبیاء بنی اسرائیل جو حضور نے مشابہت ان کی قرار دی ہے، تو گویا کہ انہی کی خوبو پر، گویا کہ جس نیک خصلت کو انہوں نے اختیار کیا، جن نیک باتوں کو اختیار کیا، جو نیک عادات انہوں نے دکھائے، جو اخلاق فاضلہ انہوں نے دکھائے، گویا کہ انہوں ہم رنگ ہو گئے ایک انبیاء بنی اسرائیل کے. تو یہ کسی کا ہم رنگ ہو جانا اور کسی کے اخلاق کو اختیار کر لینا اور ہم خاصیت ہو کر کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہی گویا کہ وہی شخص ہے یہ گویا. اور اسی طرح دیکھیے حضرت سید عبد القادر جیلانی اپنی کتاب فتوح الغیب میں اس بات کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ انسان بحالت ترک نفس، اپنے نفس سے بے نفس ہو جائے، نفس کو گیا کہ چھوڑ دے بالکل، وہ فنا فی اللہ ہو جائے تو تمام انبیاء کا مثیل بلکہ انہی کی صورت ہو جاتا ہے. حضرت سید عبد القادر جیلانی بہت پائے کے بزرگ اور گزرے ہیں، غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کی خوبو کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ انبیاء کا مثیل بھی بن سکتا ہے. اور اسی طرح سے بایزید بستامی، حوالے بہت سارے ہیں، وقت کم ہے تو میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے مزید لکھتا ہوں. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد انتہائی مخالف ہو گئے تھے، بلکہ 300 علماء کے کفر کے فتوے جمع کر کے انہوں نے کفر کا فتویٰ بھی لگایا تھا. انہوں نے اپنا رسالہ جو اشاعت السنہ شائع ہوا کرتا تھا، اس کی جلد 7 نمبر 7 میں اس بات کو، جو مثیل کی بات ہے یا مثیلیت کی بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو حضرت بایزید بستامی کے 1-2 حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں عربی عبارت ہے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری مثال اس دریا کی طرح ہے جس کا نہ گہراؤ معلوم ہے نہ اول و آخر. ایک نے پوچھا عرش کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا میں ہوں. پوچھا کرسی کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں. پوچھا خدا کیا ہے؟ فرمایا میں. کہا خدا عز و جل کے برگزیدہ بندے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد علیہ السلام، فرمایا وہ سب میں ہوں. تو گویا کہ وہ تمام اخلاق جو مختلف انبیاء میں تھے انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لیے تھے. تو ان اخلاق کے پیدا کرنے کی وجہ سے، ان خصائل کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء میں ہی ہوں. گویا محمد کا ہونا بھی اپنے آپ کو بیان کر دیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یا حضرت ابراہیم کی روح یا عیسیٰ اور موسیٰ کی روح ان کے اندر آ گئی تھی، بلکہ انہوں نے ان صفات کو اختیار کر کے ان کا مثیل بن گئے تھے. اسی طرح سے ایک اور آخر میں حوالہ پیش کرتا ہوں. بہار الانوار میں آتا ہے، امام باقر فرماتے ہیں کہ امام مہدی آ کے، عربی عبارت ہے بہار الانوار کی، میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. امام مہدی کہے گا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں. اور اگر تم میں سے موسیٰ و یوشع کو دیکھنا چاہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں. اور اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ و شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ عیسیٰ اور شمعون میں ہوں. اور اگر تم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین میں ہوں. تو گیا کہ ان کا مثیل ہونے کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اخلاق کو میں نے اختیار کر لیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے دکھایا، بیان کیا تھا کہ بائبل میں جو پیشگوئی آتی ہے ایلیا نبی کے آنے کی یا الیاس نبی کے آنے کی، مسیح علیہ السلام نے فرمایا وہ یوحنا کے رنگ میں پوری ہو چکی ہے. گویا کہ وہ خصائل، وہ صفات جو کہ الیاس نبی علیہ السلام میں پائے جاتے تھے وہ یوحنا میں بھی پائے جاتے تھے. تو یہ رجت بروزی ہوا کرتی ہے، نہ کہ رجت حقیقی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں کبھی موسیٰ، کبھی آدم، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. تو آپ نے گویا کہ ان انبیاء کی صفات کو اور اخلاق کو اپنایا. پھر اسی طرح سے یہ جو ذکر آتا ہے کہ وہ اذا الرسل اقتت، تو اس میں بھی یہی تھا کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اس کے اندر تمام انبیاء کے خصائل موجود ہوں گے، کہ گویا کہ تمام انبیاء گویا کہ اس کے آنے سے آ گئے. تو بات یہی ہے کہ جب عام طور پر اعتراض یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں،
وہ آتا ہے جو آپ کا شعر آتا ہے منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد، اس پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ. وہ آپ نے اسی واسطے کہا کہ وہ صفات حسنہ، وہ خصائل، وہ اخلاق جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے اس کا میں مثیل بن گیا ہوں. لیکن ہر جگہ یہ اس کا اظہار بھی کیا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حسنہ میں نے اختیار کیے ہیں. یا سیدی انا احقر الغلمانی، میں سب سے حقیر ترین آپ کا، انظر الیہ برحمتی و تحننی یا سیدی انا احقر الغلمان. تو ہر جگہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیر ترین غلام آپ کو اپنے آپ کو قرار دیا ہے، نہ کہ آپ کے برابر کبھی کہا، نہ یہ کہا کہ میں ہی خود نعوذ باللہ من ذالک محمد ہوں. ہاں، محمد کا مثیل اس رنگ میں ہے کہ آپ کے اخلاق کو اختیار کیا اور ان اخلاق کو پھر دنیا کے سامنے جو کہ بھول گئی تھی دوبارہ دنیا میں پیش کرنے کا میں باعث بن رہا ہوں. تو اس رنگ میں آپ کہتے ہیں مثیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جزا. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک پرمعروف عبارت یہ بھی تحریر فرمائی ہے کہ مشابہت کے لیے مغایرت کا ہونا ضروری ہے. یعنی دو شخصوں میں جب ہم تشبیہ بیان کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ دونوں الگ الگ شخص ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنے کا حدیث میں ذکر ہے اس سے یہی مراد ہے کہ مثیل عیسیٰ امت محمدیہ میں تشریف لائیں گے. اب محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا حیات مسیح کے متعلق سے کیا عقیدہ تھا؟ جب آپ براہین احمدیہ کی ابتدائی جلدیں تصنیف فرما رہے تھے اس وقت آپ مسلمانوں کو جو عام رسمی عقیدہ تھا حیات مسیح کے تعلق سے اس کے قائل تھے. بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر وفات مسیح کے مسئلے کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے اور آپ کا کیا دعویٰ ہے اور جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اس تعلق سے اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں بیان کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو اس حساب سے مختصر عرض کروں گا. بنیادی طور پر تو اس تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شک براہین احمدیہ کی ابتدائی جلدوں میں، ابتدائی کتب میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے اور امت کو اسلام کو پھیلائیں گے. لیکن بنیادی طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بات یاد رکھنی ہے اس سلسلے میں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس عقیدے کو کسی الہام یا وحی کی بنیاد پہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ ایک رسمی عقیدہ تھا، ایک مسلمانوں کا عقیدہ چلا آ رہا تھا گزشتہ زمانے سے. ظاہر ہے آپ کے آباء و اجداد تک بھی پہنچا، آپ کے ماحول میں بھی اس عقیدے کو بیان کیا جاتا رہا. تو اسی عقیدے کی بنیاد پر جو چلتا چلا آ رہا تھا آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر اپنی براہین احمدیہ کی ابتدائی جلدوں میں بیان فرمایا. لیکن جیسا کہ خسر نے عرض کیا یہ کسی وحی یا الہام کی بنیاد پر نہیں تھا. جہاں تک ایسا رسمی عقیدہ رکھنے کا تعلق ہے اس کے تعلق سے اصول فقہ میں آتا ہے، اس کو استصحاب کہا جاتا ہے. استصحاب کا مطلب ہوتا ہے الابقاء ما کان علیہ، اس بات پر قائم رہنا جو پہلے سے موجود ہے، اور اس کو حجت نہیں مانتے. جو اصول فقہ کے لوگ ہیں وہ اس کو حجت نہیں قرار دیتے. چنانچہ اس تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ مبارک تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے مسائل میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی ہوتی تھی اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے. چنانچہ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے کان یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے ہر اس معاملے میں جس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. لیکن اس موافقت کے بعد اگر کوئی وحی نازل ہوتی تھی جو اس سے ہٹانے کے لیے ہوتی تھی تو پھر اسے حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کر پھر دوسری بات پر قائم ہو جاتے تھے جس کی طرف اللہ تعالیٰ مائل کرتا تھا. جیسے تحویل قبلہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ، بلکہ قرآن مجید میں بھی معترضین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف قرار دیا. سیقول السفہاء کہہ کر کہ وہ لوگ جو بیوقوف ہیں وہ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ پہلے ان کا قبلہ کچھ تھا اور اب کچھ ہو گیا. اسی ضمن میں ایک اور مثال پیش کی جا سکتی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا. زید کو جب ان کے والد حارثہ لینے کے لیے آئے تھے اور زید ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو حضرت زید کو زید ابن محمد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اور یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا تھا، یہ سب آپ بھی سنتے تھے کہ ان کو زید ابن محمد کے نام سے پکارا جا رہا ہے. لیکن
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو یعنی جو متبنہ بناتے ہو ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو زید ابن محمد کہا جاتا تھا اس سے لوگ باز آتے تھے۔ حدیث میں بخاری شریف کتاب التفسیر میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں ان زید بن حارثۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کننا ندعوہ الا زید بن محمد حتی نزل القرآن ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ہم حضرت زید ابن حارثہ کو جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کو زید ابن محمد کے نام سے جانا کرتے تھے اور پکارا کرتے تھے، یہاں تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ متبنہ کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب کرو۔ تو یہ واضح مثال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلے حیات مسیح کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی اس عقیدے سے اصلاح فرمائی اور وفات مسیح کے تعلق سے الہام فرمایا، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ عقیدہ بیان فرمایا۔ عین ہو ایسی مثال ہے جیسے زید ابن حارثہ کو متبنہ بیٹا بنا کے پھر۔ بہت شکریہ، مطلب صرف 2 منٹ کا وقت رہ گیا، تو ہمارا ایک بھائی خیر الاسلام صاحب کا بھی یہ سوال تھا کہ یہ حیات مسیح کا عقیدہ مسلمانوں میں کہاں سے پیدا ہوا، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ۔ مختصر وقت میں بات یہی ہے کہ آگے انشاءاللہ یہ بحث تو آتی رہے گی کہ یہ عقیدہ دراصل عیسائیوں سے آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قطعاً کسی صحابی کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے موسیٰ علیہ السلام میقات کے لیے گئے تھے اس طرح گئے ہیں، ابھی آئیں گے منافقوں کے سر کاٹنے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر باہر گئے ہوئے تھے، آئے، آپ نے آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں وارد نہیں کرے گا، اور آپ نے پھر سب کو کہا اور حضرت عمر سے کہا کہ خاموش رہو، میری بات سنو۔ چنانچہ آپ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم جو ہے وہ ایڑیوں کے پر پھر جاؤ گے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان کر دیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات حالانکہ ہم نے بھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تھیں، دماغ میں تھیں، لیکن اس وقت ہوش نہیں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو گویا کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں تو وسلم بھی آسمان پر جا سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ عقیدہ دراصل نصارہ سے آیا، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر مانتے ہیں، اور ادھر انہوں نے دیکھا کہ رفع کا لفظ بھی یہاں پر آیا ہوا ہے قرآن مجید کی آیتوں کو ان کے مطابق کیا، تو گویا کہ یہ اسرائیلی اور نصارہ کی روایت میں سے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، صرف میں یہ حوالہ دے دیتا ہوں کہ زاد المعاد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دراصل جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، یہ دراصل عقیدہ عیسائیوں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ حوالہ اگر دیکھنا ہے تو فتح البیان جلد 2 صفحہ 39 پر یہ حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ دونوں حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر پر حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے تھے، تو نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں، صرف نزول کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے آسمان کا لفظ ملا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ کسی حدیث مرفوع متصل میں آسمان کا لفظ پایا نہیں جاتا، اور نزول کا لفظ محاورات عرب میں مسافر کے لیے آتا ہے، اور نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک کا بھی یہی محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کسی وارد شہر کو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے اترے ہیں، اور اس بول چال میں کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ شخص آسمان سے اترا ہے۔ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا، وضیح حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانے میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔ اگر کوئی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپے تک تاوان دے سکتے ہیں، اور توبہ کرنا اور تمام اپنی کتابوں کا جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 225۔
ناظرین انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرکۃ الآراء تصنیف مسیح ہندوستان میں کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام مرخہ 7 دسمبر 2013 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور 1600 GMT قادیان دارالعلوم سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا